أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأجل فرجهم. کتاب اصول عقائد میں ہمارا بحث امامت میں یہ چوتھا درس ہے جس کا عنوان تھا امام کا انتخاب کس کی ذمہ داری ہے۔ اس ذیل میں ہم نے صاحب کتاب کے اعتبار سے بعض چیزوں کو بیان کیا تھا اور قدر ممکن کوشش کی تھی سمجھنے اور سمجھانے کی کہ امام کا منتخب کرنا کس کی ذمہ داری ہے۔ اس ذیل میں صاحب کتاب نے فرمایا تھا ایک مختصر سی بحث پیش کرنے کے بعد آخر میں کہ یہاں پر علمی اور تاریخی بحثوں کو واضح کرنے کے لیے بہت سے سوالات ہوتے ہیں، جن میں سے چند اہم سوالات ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی یہ صاحب کتاب استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے بیان کی تھی یہ بات، جن میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا امت کو پیغمبر کا جانشین مقرر کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی کتاب کے اعتبار سے۔ دوسرا سوال یہ تھا کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا تھا، یعنی جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے، آپ رحلت فرما گئے، کیا آپ نے اپنی زندگی میں ظاہری زندگی میں حیات طیبہ میں کیا آپ نے اپنا خلیفہ مقرر نہیں فرمایا تھا۔ اس پر ہم نے گزشتہ دروس میں تفصیلی گفتگو کی قدر ممکن۔ آج تیسرا سوال یہ ہے اجماع اور شورا کے بارے میں۔ آج ہے اجماع اور شورا، یعنی اگر ہم یہ فرض کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں، یعنی اجماع اور شورا کے بارے میں کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اہم ترین مسئلے یعنی مسئلہ جانشینی جو کہ در حقیقت اسلام کی حیات کا مسئلہ ہے، یعنی مسئلہ جانشینی جو کہ در حقیقت اسلام کی حیات کا مسئلہ ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا اپنا خلیفہ جانشین خود مقرر فرمایا تھا اس سے پہلے، یعنی حیات طیبہ میں اپنی، یا معین نہیں فرمایا تھا کہ لوگوں پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب باتیں ہماری چل رہی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس اہم ترین مسئلے پر، کون سے مسئلے پر؟ مسئلہ جانشینی جو کہ در حقیقت اسلام کی حیات کا مسئلہ ہے، مسئلہ خلافت، یعنی خلافت۔ کہہ رہے ہیں کہ اہم ترین مسئلے پر کوئی توجہ نہ کی اور جانشین کے انتخاب کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں کے اندر پر تھی۔ تو ہمیں اس بات کا بھی بخوبی علم ہے کہ اجماع سے مراد تمام مسلمانوں اور اتفاق رائے ہے، یعنی جیسے میں نے آپ کو تقریباً 3-4 روز پہلے یا 3-4 درس پہلے یہ بتایا تھا کہ اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں، یعنی پوری امت اسلامیہ اس بات پر متفق ہے۔ اجماع کا مطلب تو یہ ہوتا ہے، تو ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اجماع سے مراد تمام مسلمانوں اور اتفاق رائے ہے، یعنی اگر اجماع نہیں بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا جو اجماع بولا جا رہا ہے یہاں پر جو اجماع استعمال کرتے ہیں خلافت کے مسئلے میں برادران، تو کہ اجماع کے ذریعے سے یہ چن لیا گیا خلیفہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجماع یعنی پوری امت مسلمہ کی رائے اس پر موجود ہے، یعنی امت مسلمہ کا اتفاق ہے، تمام مسلمان یعنی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں۔ لیکن خلیفہ اول کی خلافت کے سلسلے میں اس طرح کے اتفاق رائے بالکل حاصل نہیں ہوا، یعنی اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ مسلمانوں نے بعد رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین و خلیفہ اجماع کے ساتھ چن لیا، یعنی پوری امت جمع ہو گئی کہ فلاں شخص کو آپ کا خلیفہ معین کر دیا جائے، چن لیا جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے، اگر اجماع سے چن لیا گیا تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خلیفہ اول کی خلافت کے سلسلے میں اس طرح کا اتفاق رائے بالکل حاصل نہیں ہوا۔ کہاں متفق تھے سب؟ جس اجماع میں امام علی علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت موجود نہ ہو، جس اجماع سے مولانا دینا جیسی معصوم شخصیت اتفاق نہ رکھتی ہو، جو اس اجماع میں شامل نہ ہو، امام حسن و حسین جیسی معصوم شخصیتیں
فاطمہ سلام اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت جس اجماع میں شامل نہ ہو، ان سب کے بارے میں اللہ عز و جل اپنی کتاب عزیز میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جن شخصیات کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یعنی جن کے بارے میں جن کو اللہ صدیق بنا کے بھیج رہا ہے میدان مباہلہ میں، پوری امت مسلمہ کے مفسرین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ جب آیت شریفہ نازل ہوئی ہے تو اللہ کے نبی سرکار علیہ وسلم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کو بلایا اور کس کس کو مباہلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے، تو تمام مفسرین نے اور تمام کتب تواریخ نے یہی لکھا کہ جو بھی جس کو رسول ساتھ لے گئے تھے وہ صرف یہ حضرات تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بھائی اور داماد امیر المومنین علیہ السلام اور آپ کی بیٹی صدیقہ طاہرہ معصومہ کونین فاطمہ سلام اللہ علیہا اور آپ کے دونوں نواسے حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام یہ میدان مباہلہ میں گئے ہیں، تو جن کے لیے آئے تطہیر موجود ہو، جن کے لیے آئے مباہلہ موجود ہو، جن کے لیے سورہ طہر موجود ہو یا اور دیگر مثلا جو ہے آیات اور سورہ جن کی شان میں اللہ عز و جل نے نازل فرمائے ہوں، جو صدیق ہوں، جو صادق نہیں صدیق ہوں، جو جن کے بارے میں آئے تطہیر نازل ہوئی ہو، جن تک یعنی گناہ آ ہی نہیں سکتا، اگر وہ لوگ اس اجماع میں شامل نہیں ہیں تو اس اجماع کی حیثیت کیا رہ جاتی؟ کوئی حیثیت نہیں اس اجماع کی سوائے اس کے کہ لوگ اپنے آپ کو بلا وجہ مطمئن کر لیں، ورنہ کہ اجماع کہاں ہوا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہی موجود نہیں ہے اس اجماع میں، صحیح۔ اس کے علاوہ مدینے میں موجود صحابہ کے جنہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا، جبکہ تمام اسلامی شہروں کے لوگوں نے اس فیصلے میں بالکل شرکت نہیں کی، یعنی مدینے میں موجود صحابہ کے ایک جنہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا، جبکہ جو اسلامی شہر تھے اس وقت جو جہاں اسلام پہنچا ہوا تھا عرب کے اندر، صحیح ہے، ان لوگوں جو ہے اسلامی شہروں کے لوگوں نے اس فیصلے میں بالکل شرکت نہیں کی، تو پھر اجماع کیا ہے؟ امت کا اجماع کہاں ہو گیا؟ امت کا اجماع تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو صرف یہ لوگوں کے بعض لوگوں کے ذہنوں میں اجماع ہو گیا بس، باقی امت کا اجماع تو نہیں ہوا۔ بلکہ مدینے میں موجود امیر المومنین علیہ السلام جو جلیل القدر صحابی تھے، جو اصحاب کے درمیان سب سے بڑا مقام رکھتے تھے، جو سب سے بڑے صحابی تھے امیر المومنین علیہ السلام، جو اہل بیت میں بھی تھے اور اصحاب میں سے بھی تھے، جو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قدم پر رہے، چپے چپے پہ رہے، اور بنی ہاشم کے بہت بڑے گروہ نے اس انتخاب میں شرکت ہی نہیں کی۔ تو جب اتنا بڑا جو ہے وہ اتنے لوگ مخالف ہیں اس رائے کے، اس بات کے، اجماع کہاں ہوا؟ اجماع تو ہوا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کا اجماع قطعاً قابل قبول ہی نہیں ہو سکتا، اجماع ہے ہی نہیں، وہ اجماع کہاں ہوا؟ چند لوگوں نے اپنی رائے بنائی اور لوگوں میں شور مچا دیا کہ تو اجماع ہو گیا، اجماع ہو گیا۔ کہاں اجماع ہو گیا؟ مدینے کے باہر کتنے لوگ موجود تھے، کہاں موجود تھے؟ کیا اسلام صرف مدینے میں تھا اور مدینے کے باہر اسلام نہیں تھا، مسلمان نہیں رہتے تھے؟ کیا عرب کے اندر اسلام نہیں پھیلا تھا اس وقت؟ کیا صرف مدینے میں اسلام تھا؟ کیا اس اجماع میں جو ہے وہ کتنے لوگ موجود تھے مدینے کے باہر؟ صحیح۔ اور جب اہل بیت صرف مدینے میں رہتے ہوئے موجود نہیں تھے، حتیٰ اہل مدینہ کا بھی اس پہ اجماع نہیں تھا، جن میں سب سے پیش اہل بیت علیہ السلام اس اجماع میں موجود نہیں تھے۔ تو جس اجماع میں اہل بیت علیہ السلام موجود نہ ہو، اس اجماع کی حیثیت کیا ہے؟ وہ اجماع ہے ہی کہاں؟ اور اس کے علاوہ اگر انتخاب کا یہ طریقہ صحیح تھا، فرض کر لیں، مان لیں، چلیے مان لیا ہم نے کہ اجماع کے ذریعے منتخب کر لیا گیا پہلے خلیفہ کو، تو پھر خلیفہ اول نے، پہلے خلیفہ نے اپنے جانشین کے تقرر کے لیے اس طریقے پر عمل کیوں نہیں کیا؟ جن کو خود جس طریقے سے چنا گیا تھا، بنایا گیا تھا، وہ خود جب دوسرے کا مسئلہ آتا ہے، دوسرے خلیفہ کا، تو خود اب اس بات پہ عمل نہیں کرتے اجماع پر، یعنی وہ خود جو ہے اس اجماع سے ہٹ جاتے ہیں اور اجماع پر عمل نہیں کرتے۔ تو اگر اجماع سے وہ خود چنے گئے تھے اور اجماع ایک طریقہ تھا ایسا جس سے خلیفہ چنا جا سکے، امت مسلمہ کا اجماع ہی ایک ایسی چیز یعنی جو ہے وہ
طریقہ تھا جس سے خلیفہ کو معین کیا جا سکے. تو پھر جب دوسرے خلیفہ کا مسئلہ آیا تو پہلے خلیفہ خود کیوں اس طریقے سے ہٹ گئے اور انہوں نے کیوں اپنے آپ جو ہے وہ دوسرے خلیفہ کو نامزد کر دیا, کیوں نہیں امت سے رائے لی, کیوں امت کا اجماع نہیں کیا اس بات پر جو ہے صحیح ہے. اور اس کے علاوہ اگر اس انتخاب کا یہ طریقہ صحیح تھا یعنی اجماع, تو پھر خلیفہ اول نے اپنے جانشین کے تقرر کے لیے, اپنے جانشین کو معین کرنے کے لیے اس طریقے پر عمل کیوں نہیں کیا, اور ذاتی طور پر اپنے جانشین کو نامزد کیوں نہ کیا, کیوں کیا ذاتی طور پر اپنے جانشین کو نامزد کیوں کیا, یعنی کسی ایک کا نام کیوں پیش کیا, کسی ایک کو معین کیوں کر دیا. یہی کہنا تھا کہ بھائی جس طرح ہمیں اجماع سے بنایا گیا تھا ایسے یہ بھی اجماع سے بنائے جائیں گے, ان کے لیے ووٹنگ ہوگی, ان کے لیے لوگوں کی رائے لی جائے گی, ان کے لیے لوگ جو ہے وہ اجماع کریں گے اور جو خلیفہ ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے خود ہی کیا کیا, نام معین پیش کر دیا اور معین کر دیا کہ یہ خلیفہ ہے, بات ختم ہو گئی. اگر ایک شخص کی طرف سے جانشین کو معین کرنا صحیح اور کافی ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے افضل تھے اس کام کو انجام دے سکتے تھے. اگر خلیفہ اول کی ذاتی رائے سے دوسرے خلیفہ کی بیعت لوگوں کی مشکلات دور کر سکتی ہے تو یہ مسئلہ پیغمبر کے حوالے سے سب سے بہتر اور افضل تھا, سب سے بہتر حل ہو سکتا ہے کہ پیغمبر ایسا کرتے. اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ نہ پیغمبر نے ایسا کیا ہی نہیں, تو اگر ایک ہی آدمی کچھ خلیفہ چننا تھا تو سب سے بہتر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس سلسلے کے لیے, اس کام کے لیے کہ وہ اپنا خلیفہ معین کر کے جاتے. مگر آپ کے بقول اس رائے یعنی اس مذہب کی رائے کے مطابق نبی نے ایسا کیا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی نے یہ کام نہیں کیا اور آپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیے خود سوچ لیجئے کہ جس کام کو نبی نہیں کر پائے اس کام کو آپ انجام دے رہے ہیں. استغفراللہ. صحیح ہے. حالانکہ اسی لیے لیکن مذہب اہل بیت علیہ السلام کا نظریہ یہی ہے کہ نہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود معین فرما کر گئے تھے, خود آپ نے منتخب کیا تھا اپنے خلیفہ اللہ کے حکم سے. کہہ رہے ہیں کہ خود اگر یہ مسئلہ کوئی کسی کو معین کرنا تھا تو اللہ کے رسول کے لیے سب سے بہتر چیز تھی کہ اللہ کے رسول معین فرما دیتے. ان باتوں کے علاوہ یعنی دو باتیں ہم نے پیش کی کہ اجماع نہیں تھا کیونکہ اہل بیت موجود نہیں تھے, دوسرے صحابہ موجود نہیں تھے, بہت سارے مسلمان موجود نہیں تھے جو یعنی باہر مسلمانوں جو مدینے کے باہر مسلمان رہ رہے تھے مثلا دور دراز یا دوسرے علاقوں میں موجود نہیں تھے. پھر یہ کہ اگر اجماع مان بھی لیا جائے تو خود پہلے خلیفہ نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا, دوسرے خلیفہ کو خود کیوں نامزد کر دیا. صحیح ہے. ان باتوں کے علاوہ تیسری مشکل خلیفہ سوم کے سلسلے میں پیش آئی اور وہ یہ کہ خلیفہ دوم نے نہ صرف اس طریقے انتخاب کو پس پش ڈال دیا جب تک چلا رہا تھا, یعنی پہلا کیا تھا اجماع اور دوسرا کیا تھا کہ سلیکشن کر دیا, ایک آدمی نے چن لیا منتخب کر دیا, پہلے میں الیکشن اور دوسرے میں سلیکشن. اور جو تیسرے کا مسئلہ آیا تو دوسرے حضرت نے جو ہے وہ پہلے والے کو مانا جو پہلا طریقہ تھا اور نہ دوسرے ہی پر عمل کیا جس سے وہ خود چنے گئے تھے, جس سے وہ خود بنائے گئے تھے خلیفہ. مثلا یعنی سلیکشن ایسا بھی نہیں کیا, بلکہ جو خلیفہ اول کے کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کے علاوہ تیسری مشکل خلیفہ سوم کے سلسلے میں پیش آئی اور وہ یہ کہ خلیفہ دوم نے نہ صرف اس طریقے انتخاب کو پس پشت ڈال دیا جو طریقہ انتخاب اب تک چلا رہا تھا. پہلا طریقہ کیا تھا اجماع اور دوسرا طریقہ کیا تھا خود ایک کا دوسرے کو چن دینا, یعنی پہلا طریقہ الیکشن اور دوسرا سلیکشن. لیکن ان دوسرے صاحب نے جب تیسرے کا مسئلہ آیا تو دونوں ہی طریقوں کو ایک طرف کر دیا, نہ پہلے پہ عمل کیا اور نہ دوسرے پر عمل کیا. کتنا اچھا یعنی طریقہ ہے, یہ طریقے ہیں کہ جن پہ خود وہ عمل نہیں کرے, جن کے ذریعے وہ آئے ہیں, جن کے ذریعے ان کو یہ اتنا بڑا عہدہ دیا گیا ہے امت اسلام مسلمہ کا, جس کے ذریعے جس وجہ سے ان کو عہدہ دیا گیا ہے اس وجہ پہ وہ خود عمل نہیں کر رہے ہیں. نہ پہلے نے دوسرے کے لیے عمل کیا نہ دوسرے نے تیسرے کے لیے عمل کیا, اس پر جس وجہ پہ بنائے گئے تھے خلیفہ. مسئلہ وہ کیا تھا مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری ان باتوں کے علاوہ تیسری مشکل خلیفہ سوم کے سلسلے میں پیش آئی اور وہ یہ کہ خلیفہ دوم نے نہ صرف اس طریقے انتخاب کو پسے پش ڈال دیا جو خلیفہ اول کے تقرر کے وقت اختیار کیا گیا تھا, بلکہ سنت کو بھی توڑ دیا جس کے ذریعے خود مسلک خلافت سنبھالی تھی, جس کے ذریعے سے خود خلیفہ بنائے گئے تھے اس طریقے کو بھی ایک طرف رکھ دیا. لیجیے صاحب کیا معیار مانا جائے, کون سے معیار پر عمل کیا جائے, اس معیار کو جو ہے قبول کیا جائے.
یعنی خلیفہ دوم نے نہ تو اجماع پر عمل کیا جس کے لیے پہلے خلیفہ اول کو چنا گیا تھا بقول ان لوگوں کے، اور نہ ہی شخصی اور ذاتی نامزدگی کے طریقے پر عمل کیا جس کے ذریعے خود چنے گئے تھے، لیکن جو خلیفہ اول نے ان کو معین کر دیا تھا کہ بھائی یہ ہیں میرے بعد، بلکہ اس کام کے لیے ایک محدود شورا کو نامزد کر دیا، ایک چھوٹی سی ایک کمیٹی، مختصر سی محدود کمیٹی جو ہے وہ نامزد کر دی گئی، فلا 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 مثلا 6 اشخاص کو معین، جس میں خود یعنی دو جو ہیں وہ خود خلیفہ بننے کے مثلا جو ہے وہ امیدوار ہیں، مثلا امیر المومنین علی علیہ السلام جی، اور دوسرے عثمان جی، تو یعنی دو تو وہی ہو گئے جن کو خود خلیفہ بننا ہے، جن میں سے کسی ایک کو، صحیح 4 آدمی بچے، اب ان 4 میں بھی جو ہے وہ معین کر دیا کہ جس کی طرف فلاح ہوگا مثلا جو ہے وہ فلاح ہوگا وہی خلیفہ بن جائے گا، دیکھیے دیکھ کیا بہترین طریقہ استعمال کیا ہے کہ جس کی طرف عثمان بن عوف ہوگا وہ جو ہے وہ عبد الرحمان بن عوف وہ خلیفہ بن جائے گا، ٹھیک۔ اب دیکھیے آپ یہ کیا طریقہ جائے مثلا، یعنی پہلے 6 افراد ہیں اور 6 افراد میں بھی 2 وہ ہیں جن میں سے کسی ایک کو خلیفہ بننا ہے، 4 بچے، ان 4 میں بھی ایک کو باقاعدہ یہ اختیار اور جو ہے صلاحیت دے دی کہ جس کو یہ چنے وہ خلیفہ ہے، تو بھائی جس کو یہ چنے خلیفہ ہے تو ضرورت کیا ہے سب کی، یہی نہ چن دے اٹھا کے پہلے کہتے کہ بھائی جو ہے وہ فلاں صاحب خلیفہ ہے اور یہ عثمان کے داماد تھے، تو بتائیے کیا تھا ہم سسر سے اپنے الگ ہٹ کے چلا جائے گا، تو پہلے ہی جو ہے معاملہ جو طے ہو چکا، اس کا مطلب کیا ہے پہلے ہی معاملہ طے ہو چکا، لیکن چونکہ خود جس طریقے سے بنائے گئے تھے وہ طریقہ بھی اختیار نہیں کیا انہوں نے، جس طریقے سے پہلے خلیفہ چنے بنائے گئے تھے ان کو مانا گیا کہ صاحب اجماع ہو گیا تھا امت کا، وہ بھی اختیار نہیں کیا، اور تیسرا جو ہے نیا طریقہ نکالا جو نہ الیکشن ہی ہے اور نہ سلیکشن ہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایک محدود شورا کو نامزد کر دیا، اصولی طور پر اگر شورا صحیح ہے تو صرف 6 افراد تک محدود کیوں تھی، صرف 6 افراد کیوں تھے اس میں، اور 6 افراد میں سے صرف 3 افراد کی رائے کو کیوں کافی تھی، 3 افراد کی رائے کیوں کافی تھی، یہ وہ سوالات ہیں جو تاریخ اسلام میں ہر موقف کو پیش آتے ہیں، اور ان سوالات کا بے جواب ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رہبر کے مقرر کیے جانے کے طریقے درست نہیں تھے، یعنی یہ طریقے درست نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے درست کیسے درست مان لیں جن پہ خود وہ عمل نہیں کر رہے ہیں، جن پر وہ خود عمل نہیں کر رہے ہیں، جن کو جن طریقوں سے بنایا گیا ہے ان طریقوں پر وہ خود عمل نہیں کر رہے ہیں، جس طریقے سے خلیفہ اول کو خلیفہ بنایا گیا تھا، خلیفہ اول نے دوسرے خلیفہ کے لیے اس طریقے پہ عمل نہیں کیا، بلکہ جو ہے اٹھا کے خود نامزد کر دیا بجائے اجماع کے، جب دوسرے خلیفہ کا آخر وقت آیا اور ان کو معین کرنے کا مسئلہ آیا تو ان دوسرے خلیفہ نے بجائے اس کے کہ اس طریقے پہ عمل کرتے کہ جس طریقے پر جو ہے وہ خود چنے گئے تھے اس کو ایک طرف رکھ کے ایک تیسرا طریقہ لے آئے جائے، تو نہ پہلے خلیفہ نے اس طریقے پہ عمل کیا جس طریقے سے ان کو چنا گیا تھا یا معین کیا گیا تھا، اور نہ ہی دوسرے خلیفہ نے اس طریقے پر عمل کیا کہ جس طریقے سے ان کو جو ہے خلیفہ بنایا گیا تھا، بلکہ وہ نیا طریقہ لے کے آئے، تو اب جس کی مانے کون سا طریقہ صحیح ہے، کیا طریقہ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقے صحیح تھے ہی نہیں رہبر کو منتخب کرنے کے، بلکہ سب سے صحیح اور اچھا طریقہ وہی تھا جو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا، اور وہ طریقہ وہی تھا جو آپ اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں بار بار چپے چپے پر موقع پر وہ اپنی خلافت کا اعلان کرتے رہے کہ میرے بعد میرا خلیفہ علی ہوں گے، مختلف طریقے سے مختلف انداز میں آپ نے امت کی بات اپنی حیات طیبہ میں پہنچا دی تھی کہ میرے بعد میرے خلیفہ علی ہوں گے، ان کے بعد حسن ہوں گے، حسین ہوں گے سلام اللہ علیہ، ان کے بعد ان کے نسل سے امام حسین علیہ السلام کے نسل سے 9 امام، یعنی آپ اپنی زندگی میں بار بار پہنچا چکے تھے، مختلف طریقوں سے پہنچا چکے تھے، متعدد طریقوں سے پہنچا چکے تھے، لیکن امت نے بعد رسول جو ہے اس سب پر کیا انقلاب برپا کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو بالائے طاق رکھ کے اپنی مرضی سے جو ہے خلافت کو گھما لیا، اور خلافت کا خلیفہ کا انتخاب کر لیا کہ صاحب اللہ کے رسول چن کر ہی نہیں گئے تھے، کسی کو معین فرما کر نہیں گئے تھے، بلکہ یہ مسئلہ امت پر چھوڑ دیا تھا، یعنی خلیفہ اول کو فکر ہے
خلیفہ اول کو فکر ہے کہ میرے بعد جو خلیفہ رسول ہو دوسرا وہ ہونا چاہیے ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ امت کی انتشار کا شکار ہو جائے، یہ محنت کی برباد نہ ہو جائے، محنت کی ضائع نہ ہو جائے۔ خلیفہ اول کو اس بات کا احساس ہے، خلیفہ دوم کو احساس ہے کہ میرے بعد کوئی ہونا چاہیے تاکہ یہ مشن خراب نہ ہو، ختم نہ ہو، برباد نہ ہو۔ لیکن اللہ کے رسول جو دین لے کے آئے تھے ان کو اس بات کی فکر نہیں تھی، علیہ باللہ۔ ہاں، ان کو اس بات کی سوچ تھی نہیں فکر کہ میرے بعد اس دین کا کیا ہوگا۔ وہ امت میں جو ہے ڈال کے کہ صاحب لڑتے رہو، آپ جو ہے جسے چاہے چن لو، جو چاہے کر دو۔ ہاں، یعنی ان کو فکر ہے اپنے خلیفہ کی، رسول کو فکر نہیں تھی اپنے خلیفہ۔ جب کوئی دین لے کے آئے تھے، شریعت لے کے آئے تھے، مشکلیں برداشت کی تھی، پریشانیاں اٹھائی تھی، دشمنوں نے جو ہے وہ کوڑا پھینکا، پتھر مارے، غلاظتیں ڈالی، توہین کی، دنیا بھر کی اذیتیں پہنچائیں، بڑی مشکل سے آپ نے دین کو پہنچایا اور پھیلایا۔ ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ میرے بعد کو میرا خلیفہ اور جانشین ہونا چاہیے، ان کو یہ فکر تھی کہ ان کے بعد کو ہونا چاہیے تاکہ یہ محنتیں برباد نہ ہو سکیں۔ یہ بات معقول ہے؟ اصلاً غیر معقول، یہ بات عقل میں آنے والی ہے ہی نہیں کہ اللہ کے رسول دنیا سے جائیں اور اپنے بعد کسی کو خلیفہ اپنا جانشین منتخب نہ فرمائیں، نہ کریں، لوگوں میں تعارف اس کا نہ کرائیں کہ میرے بعد اس دین کا رہبر ذمہ دار کون ہے، فلاں ہے۔ لہذا یہ بات تاریخ سے، روایات سے ثابت ہے، متعدد طریقوں سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنا جانشین اور خلیفہ معین فرما دیا تھا۔ اور وہ ذات کون تھی؟ امیر المومنین، مولا الموحدین، قائد المحجلین، یاسر الدین، غالب علی کل غالب، سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پاک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے، متعدد طریقوں سے، مختلف مقامات پر اپنی زندگی میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کرام کی خلافت کا اعلان کیا، اور غدیر خون کے میدان میں تو سوالات حاجیوں کے سامنے 18 دن حج سے واپسی کے بعد سوالات حاجیوں کے درمیان یہ اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یعنی جس کا میں حاکم ہوں، جس کا میں ولی و سرپرست ہوں، جس کا میں حاکم ہوں، جو مرتبہ میرا ہے نبوت کے علاوہ وہی مرتبہ اس امت میں علی کا ہے نبوت کے علاوہ۔ یعنی جیسے کہ آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا تھا، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تمہاری منزلت وہی ہے، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، صحیح، الا انہ لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو قرآن کریم صاف صاف کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ ہارون خلیفہ رسول تھے، خلیفہ رسول موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے کون؟ ہارون علیہ السلام۔ تو اللہ کے، اور یہ روایت طرفین کے یہاں موجود ہے، دونوں طرف کی کتابوں میں موجود ہے، برادر سنت بھی بھرپور طریقے سے روایت کو لکھا ہے، بیان کیا ہے، وہ اہل تشیع نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری روایت اور حدیث موجود ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام رسول اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل تھے۔ نکتفی بہذا المقدار، باقی انشاءاللہ فی الدرس الجائی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على على محمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ في أمان